شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال تعالى في مقام آخر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام قرآن عزیز فرقان مجید کی دو مختلف مقامات سے آیات کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو گزارشات عرض کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گرامی مرتبہ سامعین حضرات ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ظاہر ہونا یہ معمول کی بات ہے اس میں کوئی انوکھا پہلو یا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی البتہ بعض لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے شناسائی نہ ہونے کے سبب نئی باتوں کے سامنے آنے پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں متعجب ہوتے ہیں اور ان کی سوچ فکر یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی نیا مذہب سامنے آیا حالانکہ حقیقتی صورتحال ایسی نہیں ہوتی نیا مذہب سامنے میں نہیں آتا اصل
پرانے مذہب کو ہی چلانے والے کچھ نئے چہرے سامنے آتے ہیں۔ مذہب پرانا ہوتا ہے، ریت پرانی ہوتی ہے، البتہ اس کی نمائندگی کرنے والے یا اس کے نظریات کو پھیلانے والے، عام کرنے والے، یہ نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہاں جہاں کہیں کوئی نیا مذہب ظاہر ہوتا ہے، اس کی نشاندہی بھی علماء کرام کر دیتے ہیں، بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ اس زمانے میں نظریات صرف انہوں نے یہ اختیار کیے ہیں، اس سے پہلے یہ کسی کا نظریہ نہیں رہا۔ پچھلے زمانوں میں ایک گمنام فتنہ، پچھلے زمانوں کے فتنوں میں سے ایک خاموش اور ایسا فتنہ کہ جو کھل کر کبھی سامنے نہیں آیا، خفیہ کارروائی کرنے میں یہ معروف رہا، یہ فلاسفہ کا فتنہ تھا۔ فلسفہ پڑھنے والے اور محض فلسفے کی بنیاد پر نظریات گھڑنے والے یا دین حق اسلام کے نظریات کی اور مسلمہ عقائد کی تردید کرنے والے، یہ باقاعدہ ایک مذہب تھا۔ چونکہ یہ لوگ قرآن و سنت سے بالکل عاری تھے، واقف نہیں تھے، تو یہ محض اپنی تعلیم کی بنیاد پر، اپنے اصولوں کی بنیاد پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے کہ صانع، خالق، مالک ہے ہی کوئی نہیں، اور نرا وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف یہ انکار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا خدا چیز کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ نبیوں کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا، فرشتوں کا، کتب سماویہ کا، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن عزیز وغیرہ کا، جنت کا، جہنم کا، یوم حساب کا، سرے سے ان اشیاء کی اصل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ ایک مذہب تھا۔ ان منکرین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا۔ آیات قرآنیہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں تو نشاندہی ہو جائے گی۔ یعنی یہ کوئی نیا مذہب نہیں جو شاید اس زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی طرف بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے تذکرے کیے، بلکہ علماء ملت اسلامیہ بھی اپنی تحقیقات میں ان کا رد کرتے رہے، ان کے تذکرے کرتے رہے، ان کے دلائل کو سامنے رکھ کر، ان دلائل کو توڑ کر پھر اسی بنیاد پر جس کو یہ تسلیم کرتے تھے، خدائی وجود جو ہے وہ ثابت کرتے رہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک پرانا فتنہ تھا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ اب اس فرقے کو، یعنی جو پہلے گمنام تھا اور چھپا ہوا تھا، برسر عام اس کو اب زندہ کیا جا رہا ہے نئے سرے سے۔ پہلے یہ فتنہ کالج اور یونیورسٹیز تک محدود تھا، اب اس کو باقاعدہ عوامی سطح پر پبلکلی عام کرنا اور اس کی نشر و اشاعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ چونکہ ذرائع ابلاغ میں سے، مواصلاتی نظام میں سے، یہ جو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ہے، یعنی کوئی خبر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا، اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کا تیز ترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سارے کے سارے اب محدود ہو گئے ہیں۔ پرانے لوگ اخبار پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر نہیں نکلتے یا موبائل وغیرہ استعمال کرنے کی صلاحیت ان کے ہاں نہیں ہے، تو وہ خبریں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو چلاتے ہیں۔ لیکن اکثریت اس وقت پوری دنیا کی، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، پوری دنیا کی اکثریت اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے۔ لہذا اسی کے ذریعے سے اس فتنے کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ میں الحادی فتنوں کا باقاعدہ طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ کیسے ہے،
پھر ان کے کچھ شبہات جو عمومی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات پر کرتے ہیں یا انبیاء کرام علیہم السلام پر کرتے ہیں یا صحابہ کرام اہل بیت اطہار پر، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، انسانی وجود کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں جو چیزیں یہ نکال کر لاتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اختصار کے ساتھ۔ وہ ساری آج تو پوری نہیں ہوں گی، آئندہ نہیں، لیکن اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس مسئلے کو دوبارہ نئے سرے سے مزید تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے مرحلے میں صرف آپ ان کی تاریخ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ مذہب کتنا پرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن تلاش کرنا، کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ قبر جو ہے، قبر اس کو بھی لحد کہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ قبر کے جو سیدھا گڑھا بنانے کے بعد جانب قبلہ پھر دوبارہ نیچے سے کھدائی کی جاتی ہے، یعنی وہ سیدھی جا کے چونکہ پھر ایک ترچھی سمت لیتی ہے نا، تو اس کو بھی لحد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ترچھا پن آتا ہے۔ تو الحاد کا مطلب ہوتا ہے کجی تلاش کرنا، ٹیڑھا پن تلاش کرنا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ ہم سے مخفی نہیں ہیں، ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ دیکھیے کہ باری تعالیٰ جل وعلا نے پارہ نمبر 27 میں اسی فرقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں؟ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں نا، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں، خود پیدا کرنے والے۔ یعنی دو مذہب تھے نا، ایک مذہب وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ بتوں کو شریک بناتا تھا۔ اس تخلیق کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب ان کے خلاف دلیل قائم کی ہے تو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، کیا یہ جتنی مخلوقات ہیں تم بتا سکتے ہو کسی ایک مخلوق میں بھی پیدا کرنے میں کہ اللہ کے ساتھ شریک تھے؟ یہ زمین و آسمان بنانے میں یہ لات، منات، عزا، یہ جتنے بت ہیں، کیا یہ رب کے ساتھ شریک تھے جو اب انہیں بھی تم الہ مانتے ہو؟ لیکن یہ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمائی ہے مشرکین کے لیے، جو ملحدین ہیں، ملحدین یعنی سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی نہیں مانتے۔ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اگر یہ بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں تو کیا یہ خود خالق ہیں؟ گزارش صاحب کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اتنا بڑا نظام ہے، یہاں تو ایک عمارت کھڑی کرنی ہو تو بغیر صانع کے، بغیر بنانے والے کے وہ سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمینوں میں جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے اس کا پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ گزارش سمجھ لیں گے، یہ دوسری آیت ہے پر ایک مقام پر رب العالمین جل وعلا انہی بے ایمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور کچھ کافر ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ ہماری دنیا کی زندگی تو بس اتنی ہی ہے کہ ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں موت دیتا ہے زمانہ، یعنی دن رات کا ہم پر گزرنا، دن چلا جائے، رات آ جائے، رات چلی جائے، دن آ جائے، یہ دن رات کا اختلاف جو ہے یہ ہمیں موت دیتا ہے۔ صانع کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے، نہ پیدا کرنے والا ہے، بس یہ مرور زمان ہی ہمیں ہماری زندگی کا نظام چلا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ان شبہات کا شکار ہو کر کچھ کفار نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قیامت کے بارے میں نظریہ دیا کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حساب قائم فرمائے گا، تو بعض کفار ایسے تھے کہ جو اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کی بوسیدہ ہڈیاں قبروں سے نکال لیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں اس طرح سے ان ہڈیوں کو مسل کر پورا کرتے ہوئے اور ان کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ زندہ کیے جائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شبہات تھے، یعنی قائم کرتے تھے، باقاعدہ آیات قرآنیہ ہیں. کیا جس وقت ہم یہ حال اختیار کر جائیں کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں یہ بھی پوسیدہ ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟ بعض جو ہے وہ شبہ یوں اٹھاتے تھے کہ یہ وعدہ تو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کیا تھا. اب یہ سمجھیں یہ نبوت پر اعتراض ہے، یہ نبوت پر اعتراض ہے، یعنی صرف حضور کا انکار نہیں بلکہ کافر جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان عقائد اور نظریات کی ترویج فرماتے تھے تو یہ کفار باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی شبہ پیدا کرتے ہیں. کیا کہ یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ آپ دے رہے ہیں، حساب کتاب کے معاملے کے بارے میں آپ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ تو پچھلے انبیاء کی طرف بھی منسوب ہے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے. تو اب شبہ دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے انبیاء نے بھی یہ دعویٰ کیا، امتیں ہلاک ہو گئیں، آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں، اے حضور آپ کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، تو وہ تو زندہ نہیں کیے گئے جو ہم سے پہلے مر گئے تھے، تو پھر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے جس وقت اپنی اقوام کو یہ کہا نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر یہ کہتا تھا کہ پچھلے انبیاء نے جن کو وعدہ دیا تھا کہ تم زندہ کیے جاؤ گے وہ تو کوئی نہیں زندہ کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، جیسے پچھلے انبیاء باتیں کرتے رہے، جس طرح ان کی کہی گئی بات پوری نہیں ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی کہے گئے یہ نظریات جو ہیں وہ پورے کوئی نہیں ہوں گے. یہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیں. اب شبہ یہ بہت بڑا لگتا ہے بظاہر دیکھنے میں کہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، بظاہر دیکھا جائے انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ تو بالکل فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اب ان کفار کا شبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے عقلی لحاظ سے کہ ان کو کہا گیا لیکن وہ تو زندہ نہیں کیے گئے، تو ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ آپ اندازہ فرمائیے کہ شبہات دکھنے میں بہت بڑے لگتے ہیں لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ پانی کے اوپر بننے والی جھاگ اور بلبلے سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ خالی کے جواب دیے جائے یہ فرمایا تھا کہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد فوراً ہی تمہیں قبر سے اٹھا لیں گے، اس کا ایک وقت مقرر ہے. ہو گیا جواب اتنا ہی. یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا بھائی ابھی جو ہے تمہارے لیے موقف حساب قائم ہو جائے گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں باقاعدہ اس کے بارے میں فرماتا رہا کہ یہ حساب کا ایک دن مقرر ہے، حساب کا ایک دن مقرر ہے، باقاعدہ فرمایا. اب یہ شبہ پال لینا پچھلوں کو زندہ کرنے کا کہا گیا جس طرح وہ زندہ نہیں کیے گئے لہٰذا ہم بھی زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو یہ شبہ دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے. یعنی پچھلے انبیاء کی نبوت کا بھی انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا گیا انہی بنیادوں پر. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان ملحدین کا تذکرہ یعنی مشرکین کے علاوہ بھی ایک بے ایمانوں کی جماعت ایسی ہے کہ جو محض عقلی شبہات کی وجہ سے نظریات اسلامیہ کی تردید کرتی ہے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کے بارے میں تصریح فرمائی. اچھا ایک چیز اور ملاحظہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا تذکرہ فرمایا ہے تو سرکار نے پوری تقسیم کے ساتھ فرمایا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی بیخ کنی فرمائی ہے، ان کی جڑ اکھاڑی، یعنی جب انہوں مڈوں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایماناً اکھاڑیا اور ان کی شبہات کا ازالہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے ساتھ کیا ہے. ملحدین کی آج کی کاروائیاں جو ہیں یہ دو صورت میں ہوتی ہیں، یا تو یہ اپنی الہادی فکر اپنا نظریہ انسان کے ذریعے سے آگے پہنچاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں بندہ آپ بھی بندے، میں نے نظریہ آپ تک پہنچایا، آپ نے اگلوں تک، انہوں نے ان سے اگلوں تک، انہوں نے ان سے اگلوں تک، یہ اس طرح سے انسانی ذرائع سے آگے پہنچایا جاتا ہے. یہ حالیہ ایام میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ایک مناظرہ اسی بات پر کہ وجود باری تعالیٰ اللہ ہے کہ نہیں، اس پر مناظرہ ہو رہا. اب اس صورت میں یہ وہ صورت ہے کہ جس میں سامنے بیٹھا انسان ہے، گفتگو بھی وہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنا نظریہ یہ آگے ڈیلیور کرتا ہے. گزارش سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تحقیق جو فرمائی ہے، جو سرکار نے صراحت فرمائی وہ یہ کہ انسان کے ذریعے سے یہ الہادی نظریہ بندے کے ذہن میں نہ آئے بلکہ خود شیطان باقاعدہ طور پر اس کے ذہن میں وسوسہ بنا کر ڈالے.
خود ابلیس ڈالے. اب اس میں فرق کیا ہے وہ فرق بھی سماعت فرمائیے گا. انسان جس وقت پہلی قسم الحاد کی پہلی قسم کہ جب کوئی بندہ ان نظریات کو آگے پہنچاتا ہے تو ایک چیز آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ انجام سے بے پرواہ ہوتا ہے. جو ملحد بے ایمان ہوتا ہے یہ انجام سے بالکل بے پرواہ ہو کر بالکل بے نیاز ہو کر یہ بات کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. یہ ڈر اس کو نہیں ہوتا کہ اگر میں نے اعلانیہ طور پر اپنے شبہات کا اظہار کیا، ان نظریات کا اظہار کیا، تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدائی وجود کا منکر ہے، یہ مذہب کا منکر ہے، تو میرا کیا بنے گا. وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا نظریہ پہنچاتا ہے. اور اس کے لیے اتنی بات مفاد کے لیے کافی ہوتی ہے کہ جس وقت میں اعلانیہ طور پر اپنے نظریات کا اظہار ساری دنیا کے سامنے کروں گا تو جو لوگ اس مذہب سے شناسائی نہیں رکھتے انہیں بھی یہ مذہب پہنچے گا. تو 1000 سننے والوں میں سے سونا نہیں، 1000 سننے والوں میں سے کچھ نہ صحیح تو 50 تو میرے حامی کھڑے ہوں گے نا. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 1000 سننے والوں میں سے 50 تو میرے حامی ہوں گے. 950 چاہے یہ کہیں کہ دیکھو یار خدائی وجود کا انکار کرتا ہے، رب العالمین جل وعلا کو نہیں مانتا، یہ ملحد بے ایمان ہے، صدیق ہے، بے دین آدمی ہے. 950 کے کہیں لیکن 50 کو میرے حامی تو بڑے ہوں گے. اس کے لیے اتنا مفاد کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس نظریے کی اس زمانے میں میں پہلی پیڑھی ہوں. اس زمانے میں نے ان کو تیار کرنا ہے تو میں 50 بندے اگر تیار کروں گا تو وہ 50 آگے خود 500 تیار کر لیں، میرا نظریہ آگے بڑھتا رہے گا. وہ اس لیے اس مفاد سے بالکل بے نیاز ہو کر کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہجوم ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سرکاری سطح پر میرے لیے کوئی اعلان ہو جائے گا، کوئی سزا کا، وہ سب چیزوں کا جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے شبہات کا اظہار کرتا ہے. اور ایک عجب بات میں اور آپ کے سامنے یہیں پر کر دوں، چلیں یہیں مناسب ہے کہ اس میں بہت سارا ہاتھ زمانے میں صاحبان اقتدار کا بھی ہوتا ہے. جو صاحبان اقتدار جن کے ہاتھ میں اقتدار کی زمام ہوتی ہے، لگام ہوتی ہے، اس میں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے کہ سوشل میڈیا کو یعنی میڈیا پرسن اور صحافیوں کو اور عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں آزادی اظہار رائے. عجب بات یہ ہے، یہ دیکھیے گا یہ انسانی سلوک ہے اور یہ مسلمانوں کا سلوک ہے مذہب کے ساتھ. کیا کہ آزادی اظہار رائے کا دور ہے، جو شخص جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے کہتا پھرے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسا ہی ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہی ہے نا. بس صحافی بھی یہی کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے. فلاں نے اگر اپنی رائے کا اظہار کیے تو آزادی ہونی چاہیے. یورپ بھی یہی کہتا ہے عوام کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، جس کے دل میں جو چاہے آئے، جس کے بارے میں چاہے آئے وہ کہتا رہے، کوئی روک نہیں سکتا. لیکن مثال کے طور پہ اگر اسی آزادی اظہار رائے کو کوئی عالم نعرہ بنائے کہ یہ میری رائے ہے اور یہ میرا حق ہے، میں چونکہ اس ملک کا رہنے والا ہوں، تو جس طرح عوام میں سے باقی لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادانہ خیالات کا اظہار جو ہے وہ اس کو اجازت ہے، مجھے بھی ہونی چاہیے. ان بند کرو، یہ مولوی نے بند کرو. مولوی پابند سلاسل ہے، عالم کو بند کیا جائے گا، اس کو ہاتھ کڑیاں لگائی جائیں گی، اس کو بیڑیاں لگائی جائیں گی اور اس کو نظر بند کر دیا جائے گا. اس لیے کہا جائے گا کہ یہ تشدد پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ شدت کرتا ہے، لہذا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اتنی بات کہ آزادی اظہار رائے کا جو حق آپ عوام کو دے رہے ہیں بھائی ہمیں کوئی نہیں. اگر اسی رائے کی آزادی کا اظہار ہم کریں تو آپ کہتے ہیں بھائی کہ مولوی فتویٰ جاری کرتے ہیں، مولویوں کو فتویٰ جاری کرنے کا حق کوئی نہیں. وہ چلے آپ فتویٰ نہ مانیں لیکن ہماری رائے تو مانیں کم از کم. تو اگر کوئی بندہ خدائی وجود کا انکار کر کے تو سزا کا مستحق تمہارے قانون کے مطابق نہیں بنتا، تو جو بندہ قرآن و سنت کے قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے وجود کو ظاہر کرے گا یعنی بیان کرے گا، ثابت کرے گا، وہ سزا کا مستحق کیسے ہوتا ہے؟ گزارش میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی آزادی اظہار رائے کے نام پر. لیکن بہرحال چلیے میں عرض کر رہا تھا کہ 2 ذریعے سے الہادی فکر جو ہے وہ آگے پہنچائی جاتی ہے. یا تو انسان کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، بندے کے ذریعے سے، سرکار نے اس کے بارے میں باقاعدہ خبر دی، یا شیطان خود جو ہے وہ انسانی فکر کے اندر اس کو انجیکٹ کرتا ہے. دونوں کے بارے میں روایات سمجھیں. مشکات المصابیح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایگزیکٹ لفظ ہیں جو اس زمانے میں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، بالکل وہی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون، مسلسل ہر زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے
پوچھتے رہیں گے حتیٰ یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ تمہارے بقول اسے اللہ نے پیدا کیا ہے. فمن خلق اللہ، تو اے مخاطب بتا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہی سوال ہے آج کے زمانے میں، آپ اٹھا لیجیے. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو خالق و مالک اور رب مانتے ہیں تو یہ شاید تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب یہاں یہ نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگ اس نظریے کا اظہار کرتے رہیں گے. کرنا کیا ہے؟ فرما فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، پس جب ایسا کوئی نظریہ تمہارے سامنے بیان کرے، کوئی شخص کرے، فَقُولُوا، تو تم اس سے کہنا اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر جس پر یہ وسوسہ ڈالا جائے اس کو چاہیے یہ جملے کہہ لینے کے بعد بائیں طرف، اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک ڈالے. فرمایا 3 مرتبہ تم نے بائیں طرف جو ہے وہ تھوکنا ہے. اس کے بعد وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جانا. 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک کے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جانا. آپ اندازہ فرمائیے، حضرات ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمانا اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دینا، اس لیے فرمایا تاکہ جو نظریہ تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس پر تھوک کے بندہ اس نظریے کی حقیقت صرف اتنی کہ ہے کہ اس پر تھوک کے تو بندہ نکل جائے. یہ کیا ہمارے اکابر نے ایسے ہی کیا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عہد خلافت تھا. ابن ابی دنیا نے لکھا کہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں خط لکھا صبح فجر کی نماز، چونکہ آپ کی عادات مبارکہ میں سے تھا کہ آپ صدا لگایا کرتے تھے. کوفہ کی گلیوں میں آپ صدا لگاتے، لوگوں نماز کے لیے تیاری کرو فجر کے اوقات میں. تو آپ ایسے ہی صدا لگا رہے تھے تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کیا، یہ سامنے آیا اور اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں خط تھا، کو پرچی تھی. تو ایسے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑائی اور خاموشی سے گزر گیا کہ نماز کا وقت قریب تھا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ لی اور اس کو پڑھا نہ جماعت کروائی. نماز کے فارغ ہو کر آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے. تو ممبر پہ بیٹھ کے جس وقت آپ نے وہ پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اے علی، اے امیر المؤمنین، بے شک تم ان نظریات کی بنیاد پر اب مسلمان نہیں رہے، معاذ اللہ کافر ہو گئے ہو. میں تمہیں دعوت پیش کرتا ہوں، تم میرے ہاتھ پر قبول اسلام کرو، کلمہ دوبارہ کرو. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. تو آپ نے ایسے وہ خط جو ہے وہ آدمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے. سارے خاموش، بیٹھا تھا یہاں پر خاموش رہا، اظہار نہ کیا. پھر فرمایا یہ خط کس نے لکھا ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرما دیا. جب یہ نہ بولا اس پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تھوکا، خط پہ تھوک کے اس کو مسل کے تو ایک جانب میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے نظریات جن کا دین اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، ان کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے بھائی ان پر بندہ تھوک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوا یہاں سے، اتنی حیثیت ہوتی ہے ان نظریات. یہ ہے انسان کے ذریعے سے جس وقت یہ نظریہ آگے پہنچایا جائے. خود شیطان بھی کرتا ہے، اس کی خبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دی. اس کی جو صورت مجھے سمجھ آئی وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے، فیقول، اور آ کر ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق کذا، فلانی شے کس نے پیدا کی ہے. تو آپ دل میں خود یہ وسوسہ آتا ہے، سوال آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں فلاں شے کو فلاں نے بنایا. پھر اگلا سوال کرتا ہے من خلق کذا، تو فلانی شے کو کس نے پیدا کیا ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں. تو یوں وہ پوچھتا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا. وہ مسلسل سوال ذہن میں ڈالتے حتیٰ یقول، یہاں تک آتا ہے من خلق ربک، بتا پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَ، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وسوسے کی کیفیت، ذہنی کیفیت یہاں تک آ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، فرمایا کہ پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، یعنی اعوذ باللہ کہو، لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، اور وَلْيَنْتَهِ، بس یہاں سے آگے سوچنے کے لیے نہ جائے.
یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ تصریح آ گئی، یعنی انسانی ذریعے سے بھی یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے اور شیطانی ذریعے سے بھی یہ وسوسہ جو ہے وہ آگے پہنچایا جاتا ہے. شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ تحریک کو نئی نہیں ہے بلکہ بہت پرانی چل رہی ہے. میں اس کے کچھ شواہد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ کوئی سن 200 کے بعد کی بات ہے، سن 200 ہجری کے بعد کی بات ہے، 298 کے قریب، شاید 298 ہجری کے قریب. ایک شخص کا نام ملتا ہے تاریخ کے اندر ابن الراوندی کے نام سے. ابن الراوندی. ابن کثیر اس بندے کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں احد مشاہد الزنادقۃ الملحدین، یہ اپنے زمانے کے مشہور ترین بے ایمانوں، زندیقوں اور ملحدین میں سے ہے. علیہ لعنت من رب العالمین، اس پر رب العالمین کی لعنت. اس کے نظریات کیا تھے یہ ذرا اس کی تعریف دیکھیے. کان ابوہ یہودی، باپ یہودی تھا. فاظہر الاسلام، باپ نے اسلام کا اظہار کیا، کلمہ پڑھا. لیکن باپ کا پچھلا ریکارڈ یہ تھا کہ جب یہودی مذہب میں تھا تو اس وقت تورات میں تحریف کرتا تھا. باپ دادے کا ریکارڈ بڑا ضروری ہوتا ہے، سمجھیے. کان ابوہ یہودی، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ باپ یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے ظاہر کیا اپنے آپ کو کہ مسلمان ہے. لیکن جب تورات یہ تھا، یہودی مذہب میں تھا، تو اس وقت تورات میں اس کا باپ تحریف کرتا تھا. جب اس نے بھی آگے کلمہ کا اظہار کیا تو اس نے جو ہے وہ باپ تورات میں تحریف کرتا تھا، یہ قرآن عزیز میں تحریف کرتا تھا. قرآن شریف میں باقاعدہ آیات میں تحریف کرتا تھا. اب یہ جملہ سمجھیے گا، دیکھیے کتنا سخت دور ہوگا. جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تو حیثیت کوئی نہیں، جو ہمارے ائمہ مشائخ بزرگوں نے دیکھا ہے ان کے نزدیک دیکھیے گا کتنا سخت. مصنف کتابا فی الرد علی القرآن سماہ الدامغ، باقاعدہ قرآن شریف کے رد پر اعلانیہ ایک پوری کتاب الدامغ کے نام سے لکھا ہے. قرآن شریف دے رہا تھا، یعنی کتب سماوی کے بارے میں باپ تعریف کرتا تھا. یہ خالی تعریف نہیں کرتا تھا بلکہ باقاعدہ قرآن شریف کے رد میں کتاب لکھتی. بکتاباً فی الرد علی الشریعۃ والاعتراض علیہا، اور ایک پوری کتاب شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرتے اور رد کرنے کے لیے، اور اس کا نام الزمرد رکھا. ایسے ہی ایک کتاب جو ہے وہ التاج کے نام سے لکھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بھی بڑا بے نیاز ہے. مالک جس وقت کفر کو کاٹنے کے لیے آتا ہے تو کافرن دیکھو مروا چاہتا. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس وقت اس کا وقت آیا، اس کے رد کا وقت آیا، میں نے آپ صاحب کہہ رہے سن سویرے تشریف لے آئے نے، حافظ ولید صاحب تشریف لے آئے تھے، بیٹھے سن تے آندن اج کی تیاری ہے. میں کہا جی اج اے تیاری. فرمان لگے تواڈے بندے جڑے نے نا موضوعات سنن والے کوئی نہیں ہے نا، خشکی دے نال جڑے نے اس طرح ہی سو جانا ہے. او اب صاحب آپ دی گل پوری ہو گئی، بندے ستے پے تے مینوں تو ممبر تو نظر آ رہے ہیں. حالانکہ یہ کبھی جا کے آپ کو پتہ چلے گا جس وقت یہ ساری بات، یہ ممبر ان چیزوں سے خاموش ہے. محراب و ممبر اس پیغام سے بالکل خاموش ہے. اس لیے جو ہے وہ آگے مسائل بھی آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نظریات میں بھی خرابی آپ کی آتی ہے. اللہ کا شکر ہے ان باتوں پر واقفیت کی وجہ سے رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں تو محفوظ رکھتا ہے. جن کو یاد رہتی ہیں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، لیکن بہرحال جنہیں یاد نہیں ہوتی جب اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں پھر بندہ لب دیں تو بندہ کوئی نہیں لبتا. کیونکہ ہن پوچھیے کہ جا رہا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. آپ آرام فرماؤ، کوئی گل نہیں. لیکن اس کے بارے میں بھی میں روایت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں، میں پہلے کسی زمانے میں سمجھتا تھا کہ جمعے والے دن جو بندہ سوتا ہے نا، شاید ہو سکتا ہے اس پر کوئی سکون ایسا نازل ہو رہا ہے، جمعہ اللہ دین دے برکت لے لے تے جڑا نا اتوں جمعے دا ٹائم ہے، نماز پڑھن واسطے لوگ آئے تے ماشاءاللہ جڑے آرام فرما رہے ہیں تے دا مطلب ہے کہ انہاں تے سکون طاری ہوتا ہے. میں کسی زمانے میں سمجھتا تھا. لیکن امام ابن ابی شیبہ باقاعدہ اس پر اثر لائے کہ حضرات ائمہ کرام فرماتے تھے جمعے والے دن جمعے کے خطبے کے دوران جو بندہ سو رہا ہوتا ہے یہ سکون کی وجہ سے نہیں سو رہا ہوتا، لیکن بلکہ باقاعدہ شیطان ابلیس آ کے خود اس کو تھاپڑی دے کے سکھاتا ہے. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے ائمہ کرام نے. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں جو فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آثار میں سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا تھوڑا جا کوئی نہیں، بس ایک جمعہ کٹو انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے جمعے سپیکر جس ویلے پورے جوبن چلے گا تو پھر میں ہی بیننا کیڑا بندہ سنتا ہے. سپیکر دا مسئلہ سپیکر جس دن جاگ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تھوڑے جو کوئی نہیں سنتا. ابھی چونکہ چل نہیں رہا اس لیے میں نے بھی زور لان دی ضرورت کوئی نہیں. تھکانے والی گل ہوتی ہے اپنے آپ میں، اس واسطے میں آرام دے نال تھوڑے نال سیدھیاں سیدھیاں گلاں کر رہے ہیں جڑیاں تانوں پسند نہیں آ رہی. اچھا بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک بھی بڑا بے نیاز ہے. کفر کو مروانے پر آئے تو کافروں کے ہاتھوں مروا چھڑتا. اب یہ اس کے نظریات ہے کہ قرآن شریف کا رد پوری کتاب لکھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے رد میں پوری کتاب لکھ رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کی تردید کے لیے جو بندہ اس وقت کھڑا کیا وہ خود معتزلہ میں سے، یعنی جس کے اپنے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، ایسا شخص جو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دیدار کا قائل نہیں تھا، جو معتزلہ کے اس وقت نظریات تھے ان کا ہم، اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے متوجہ کیا۔ اور بھی ائمہ کرام تھے اہل سنت و جماعت کے جن نے اس کا رد کیا، لیکن ان میں ایک نام بڑا جو ہے وہ ابو علی جبائی معتزلی کا تھا۔ اس نے جس وقت اس کے اوپر تبصرہ کیا نا، تو یہ تبصرہ سنیے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ شیخ ابو علی الجبائی معتزلی نے کہا، کہتے ہیں کہ قرأت کتاب الملحد الجاہل السفیہ ابن الراوندی، میں نے ملحد بے دین جاہل بے وقوف احمق آدمی ابن الراوندی کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، جو قرآن شریف کے رد میں اس نے لکھی اور شریعت کے رد میں لکھی۔ ابو علی جبائی معتزلی کہتا ہے کہ میں نے اس کی کتاب کا مطالعہ کیا، فلم اجد فیہ الا الصفحہ والکذب والافتراء، تو پوری کتاب میں از اول تا آخر سوائے حماقتوں، بے وقوفیوں، غلط بیانیوں، افتراء پردازیوں اور جھوٹ کے میں نے اور پایا ہی کچھ۔ پوری کتاب جو ہے وہ کذب بیانی پر اور الزام تراشی پر مبنی تھی، اس سے علاوہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کہتے ہیں ساتھ اس نے ایک کتاب اور بھی لکھی جس میں اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ جہان ہمیشہ رہے گا اور اس کا پیدا کرنے والا ہے ہی کوئی۔ پوری کتاب اس موضوع پر لکھی، یہ جس پر ابھی باقاعدہ مناظرہ چل، میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ 1100 سال پیچھے کی تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ وَوَضَعَ كِتَابًا فِي قِدَمِ الْعَالَمِ وَنَفْيِ الصَّانِعِ، پوری کتاب باقاعدہ طور پر اس نے لکھی ہی اس مضمون پر کہ یہ عالم، یہ جہان ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ بتصحیح مذہب الدہری، یہ دہریوں کا جو مذہب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، برد علی اہل التوحید، اور یہ جو مذہب توحید ہے اہل اسلام کا کہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ مذہب مردود ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ باقاعدہ اس نے کتاب لکھی۔ وَوَضَعَ كِتَابًا فِي الرَّدِّ، یہ بڑے سخت جملے ہیں جو ابن کثیر نے ابو علی جبائی معتزلی سے لایا ہے، ابن کثیر مورخ نے لکھے ہیں، لیکن بڑے بڑے سخت لفظ ہیں۔ اس کی ادائیگی کے لیے میرے خیال سے صرف آپ کو سختی بیان کرنے کے لیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جیسے آئے ہیں ویسے ہی، وگرنہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ وَوَضَعَ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رد میں اس نے لکھی۔ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، مقتدائے انبیاء، پیشوائے انبیاء کے رد میں، حضور کے رد میں ایک بندہ کتاب لکھ رہا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابن کثیر کہتے ہیں جبائی نے کہا فی 17 موضعا من کتابی نسبہ الی الکذب وطعن علی القرآن، فرمایا 17 مقامات اس پوری کتاب میں ایسے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے یہ لفظ بولا کہ حضور نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے اس مسئلے۔ وطعن علی القرآن، اور قرآن عزیز پر باقاعدہ اس نے طعن کیا کہ کتاب اللہ یہ ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی کوئی نہیں۔ اب ایسے لوگوں کو بھی حامی نصیب ہوتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا پوچھنے والا چاہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے یہ خود بے وقوف ہوتے ہیں تو اپنے جیسا بے وقوف ان کو اور بھی مل جاتا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی۔ چاہنے والے 2 4 5 10 بندے، ہمارے ہاں بھی تو آپ دیکھیں پاکستان میں ہر سال ایک مقررہ تاریخ پر کو 400 بد مذہب بے دین لوگ ایسے ہیں جو اسلام آباد میں اپنے حقوق جو ہے وہ ان کے حصول کے لیے باہر نکلتے پہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، تو ان میں اکثریت عورتوں کی ہوتی ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ یہ بھی باقاعدہ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہاں احتجاج جو ہوتا ہے یہ بھی سمجھیے گا کیسی عجیب بات ہے، وہ احتجاج کوئی ریاست کے خلاف نہیں ہوتا، وہ احتجاج مذہب کے خلاف ہوتا ہے کہ مذہب اسلام ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا۔ یہ باقاعدہ آپ کے اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوتا ہے، وہ جہاں کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، وہاں وہ ریاست کے خلاف نہیں ہوتا جو ہے وہ احتجاج، وہ باقاعدہ مذہب کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ اور آپ جب بات یہ دیکھیے کہ جو ریاست ہے وہ خود اس کی اجازت دیتی ہے کہ مذہب کے خلاف احتجاج کا حق ان کو بھی ہے، مذہب کے خلاف احتجاج کا حق ان کو ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں کہتا، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں آج کر رہے ہیں مذہب کے خلاف احتجاج کا حق یہ 400 لوگوں کو ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ مذہب کی حمایت میں اگر کوئی بندہ باہر آ جائے تو انہوں تم چھٹ حادثہ آپ کے سامنے ہے نا، حالیہ ایام میں بنا، یاد ہے نا آپ کو، یہ اسی ریاست میں ہم جی رہے ہیں، سارے معاملات ایسے ہی ہیں۔
لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو باقاعدہ ہمیں مل جاتے ہیں، آ جاتے ہیں ان کے چاہنے والے بھی۔ اس کا چراغ جلانے والا ابو عیسیٰ نام کا ایک بندہ تھا، اس کے یعنی یہ ابن الراوندی کے نظریات اور یہ ابو عیسیٰ نامی جو اس کا چراغ جلانے والا خدمت گزار جو اس کو بڑا عالم سمجھ کر اس کے بارے میں کلام کرتا تھا، وہ جس وقت عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی یہ زندیق بے دین لوگ ہیں، تو ریاست نے اس کے خلاف کارروائی کی، اس کو تو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ جو اس کا چراغ جلانے والا تھا ہمیشہ کے لیے یہ اپنی قید میں ہی مرا، یعنی ہمیشہ کے لیے قید کیا گیا، وہیں پابند سلاسل، وہیں تھانے میں اس کی موت ہو گئی۔ اور جو ابو عیسیٰ یہ تھا ابن الراوندی خود یہ یہاں سے چلا گیا اور وہاں جا کے یہودیوں کی پناہ اس نے لے لی۔ آپ اندازہ فرمائیے جب اس کا انتقال ہوا تو محققین شارحین کے قول کے مطابق اس کی عمر یعنی اس بے دین آدمی کی عمر جس نے یہ نظریات سارے پھیلائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر رہا ہے، قرآن کا رد کر رہا ہے، جب اس کا انتقال ہوا، جب یہ مرا واصل جہنم ہوا، ٹوٹل 36 سال ہے۔ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 300 ہجری، اس سے بھی پیچھے آئیے آپ ذرا، مزید زمانہ نبی کے قریب آئی، سن 155 ہجری۔ عبد الکریم ابن ابی العوجا یہ بڑا معروف آدمی تھا، یہ بھی اسی سطح کا بے دین اور زندیق آدمی تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے جس وقت اس کی کاروائیوں کا پتہ چلا تو ابو منصور کا یہ منصور کا دور تھا، عباسی خلیفہ منصور کا، جس وقت اس کو پکڑا گیا اور باقاعدہ اس کے بارے میں تیاری ہو گئی کہ اس بے دین آدمی کو سولی چڑھانا ہے، اس کی بے دینی اور زندگیت کی وجہ سے کہ یہ الحاد کا پیروکار ہے اور بے دینی عام کرتا ہے۔ جب اس کو سولی لٹکایا جانے لگا اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرے مرنے کا وقت آ گیا۔ جملہ سمجھیے گا، ابن کثیر نے لکھا الکامل میں، امام ابن اسیر الجزری نے لکھا، جملہ ائمہ کرام، لسان المیزان میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کے جو ہے وہ حالات زندگی میں، جب اس کو سولی چڑھانے لگے نا تو اس وقت مرنے سے پہلے اس نے یہ اعلان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف 4000 احادیث گھڑ کے حضور کی طرف منسوخ کی ہیں، جن میں حلال اشیاء کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ یہ میں تھا اعلانیہ اب کہہ رہا ہے، کہتا اب اعلان سولی چڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے، میں اعلانیہ کہتا ہوں ہاں میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے تمہیں عید والے دن روزہ رکھایا ہے اور روزے رکھنے والے دن تم سے روزہ چھڑایا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا نا، تو یہ آندہ سی عید والے دیہڑے روزہ رکھنا ہے اور دلائل سے ثابت بھی کرتا تھا، دلائل سے ثابت کرتا تھا کہ عید والے دن روزہ رکھنا ہے۔ اور رمضان شریف جس کے بارے میں قرآن عزیز نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان ایام کے بارے کہتا تھا کہ روزہ رکھنا ہی کوئی نہیں، تو رمضان کے جو روزے تھے وہ چھڑوا دیتا تھا، عید والے دیہڑے روزہ رکھاندہ سا۔ یہ 155 ہجری کا آدمی ہے، یہ وہ عناصر تھے، یہ وہ بے ایمان تھے کہ ان کا قلع کما کرنے کے لیے اب اس نے یہ اعتراف کیا نا کہ 4000 حدیث میں نے ایسے گھڑی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا۔ اب آپ کے بھی ذہن میں یہ آئے گا کہ 4000 روایات وہ کہاں گئی؟ میں کہوں گا یہ مذہب یہ لاوارث تھوڑی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے امام بخاری و مسلم کی صورت میں وہ امام عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے پورے مذہب نہ چھوڑ کے جو ہے یہی تو کام تھا۔ بخاری مسلم نے اور کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر میں پکھی لے کے نہ تے پکھی جھال دیاں تے کوئی مکھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میں قریب نہیں آنے دے۔ مکھیاں چاندیاں کہ ہم سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے پاس آئیں، یہ کالی مکھی نہیں ہوتی، یہ پلید ہوتی ہے نا، پلید بے معنی گندگی پر بیٹھتی ہے، یہ گند پر بیٹھنے کی عادی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت آپ میں پسینے کی بو آئے گی نا تو اس وقت یہ زیادہ آئے گی، ان بو بڑی پسند ہے، اس کو گند بڑا پسند ہے، تو یہ گند پر بیٹھتی ہے۔ اچھا اب پاک لوگوں دی یہ شان نہیں کہ اے چیز جڑی نا انہاں دے لاگے بھی آئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قدرتی حفاظتی انتظام فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پلیدی پر بیٹھنے کی عادی ہے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر حضرات سے صحابہ کرام شاہد ہیں کہ ہم نے کبھی یہ کالی مکھی حضور کے قریب آتی دیکھی ہی نہیں ظاہری حیات میں۔ اب تو حضور کا وصال ہو گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 194 ہجری پیدا ہوئے، اے جڑا مرے ہے 155 ہجری مرے ہے، یہ جس کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں 155 میں یہ مرا نا، 4000 حدیث کے بارے میں یہ اعلان کر گیا کہ میں نے گھڑی ہیں۔ 194 میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، تو خواب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر اپنی شیان شان تشریف فرما ہے، کچھ مکھیاں حضور کے قریب آنا چاہ رہی ہیں، لیکن میری ڈیوٹی ہے میں پکھی جھال رہے ہیں تو ساری مکھیاں جڑی ہیں دور ہو گئی۔ خواب بھول گیا۔ معبرین سے جب اس کی تعبیر پوچھی
تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں کھرے اور کھوٹے کا فرق کر کے تم ساری دنیا گزارش میں نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی فتنے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان فتنوں کا سدباب کرنے والے بھی اپنے طور پر عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدرات، یہ ترابطہ باطنی لوگ باقاعدہ طور پر اس وقت، اب میں آپ کو عرض کروں 400 سال ہو گئے آپ کو دیکھیں کانو کان اس بات کی خبر ہی نہیں ہوگی آپ کی یہاں بلوچستان کی طرف ایک باقاعدہ مذہب ہے جن کا نظریہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہوتی، بس نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ کی نماز ہوتی ہے، یہ فجر دے ٹائم تے 3 باری اللہ کہہ چھڑو، زور دے ٹائم تے 3 باری کہہ چھڑو، اصل 450 سال پرانا مذہب ہے۔ اس وقت بھی بلوچستان میں ان کے قدم بڑے مضبوط ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ سارا کا معنی یہی ہے کہ بس ذکر اذکار کیا کرو، بھائی یہی سارا کچھ۔ اچھا یہ مال دولت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مال دولت کے بارے میں تو مال دولت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ خالی ذکر اذکار کرو اپنی جیب میں ڈالے رہو، جو کما رہے ہو جو ہمارے مذہب کا امام ہے اس کا اتنا حصہ تم نے جو ہے وہاں ذکر کر کے نہیں لوٹانا، وہاں تم نے وہ مال دولت ہمارے پیشوا کو دینا۔ یہ آپ کے بلوچستان میں باقاعدہ مذہب ہے۔ اور عجب بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قائد ملت اسلامیہ نے جس وقت قادیانی مذہب کو کافر قرار دینے کے لیے قرارداد پاس کروائی تو اس میں ان بے ایمانوں کا نام شامل تھا، لیکن یہ خود سیاسی سطح پر اتنے مضبوط لوگ تھے، اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے قرارداد گڑا لی، یعنی اہل مناصب ان کے پاس باقاعدہ مناصب تھے، یہ تاریخ آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، ان کے پاس باقاعدہ مناصب اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے قرارداد ہی اڑوا لی۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مشائخ اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کہی اب کیا کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے یا رکنا ہے؟ تو جس وقت مزاحمت کا قول آیا مشائخ نے کہا نہیں ہے نہ تون چھڑو، جو بھی کرنا ہے نہ کرو، ایک باری تحریک چلاؤ نہ خلاف۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا کہ اس وقت اگر ہم تحریک چلانے میں مصروف ہو گئے تو ممکن ہے کہ جو یہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا مسئلہ ہے یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، کچھ نہ صحیح چلو کچھ تو ہاتھ آنا چاہیے، بے نہ کھٹا دکھٹ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ صرف قادیانیوں کے بارے میں قرارداد پاس ہوئی اور یہ اس قرارداد میں سے رہ گئے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے 450 سال پرانا مذہب تو ہمارے پاکستان موجود ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں کہ وہ کرتے کیا ہے۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، یہ آخری بات میری ملاحظہ فرمائیے، جو لوگ ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کرام کے اقوال یہ تھے جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے نا، ایسا نہیں کرتا، یہ ریاست کا کام ہے، جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے نا وہ کہ ان مسائل پر گفتگو کرتا ہے اور اہلیت نہیں رکھتا، حقدار نہیں لیکن ان مسائل پر گفتگو کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن ایدا سر مونڈ کے ایدا منہ کالا کر کے کھوتے دے با کے پورے شہر کا چکر، یہ امام شافعی کا مذہب تھا۔ اور عجب بات یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے جو بندہ مسئلہ بیان کرنے کا حال نہیں، امام شافعی فرماندے پہ ایدا سر مونڈ کے کون کرے؟ یہ ریاست کرے گا، ریاست اسلامی ہے نا، تو مسلمان ریاست کو چاہیے وہ یہ کام کریں کہ اس کا سر مونڈے، اس کا منہ کالا کر کے کھوتے تھے الٹا بات منہ پیچھے کر کے پورے شہر سے کھوتا جڑا وہ پھیریا جائے تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے اے مذہب مخالف آدمی ہے۔ یہ بندہ وہ ہے کہ جو مسائل اسلامیہ پر، مسائل شریعت پر گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کی ڈگری نہیں، کر نہیں سکتا، لیکن کر رہا ہے تو پورے شہر میں اس کو پھیرا جائے۔ ہمارے لیے عجب بات یہ ہے کہ انہوں چھاڑ کے دوبارہ وہ اکیڈمی نو پھر سیکیورٹی دی کو تو بندے لا چھڑے چلو ان پھیرا کے گل کر لیں۔ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیں میں آخر میں عبارت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ضرورت کوئی نہیں، بس کافی اتنا ہو گیا، اتنا مسئلہ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں نے ملحدین، بے ایمانوں کی اور زندیق لوگوں کی صرف آپ کے سامنے تاریخ پڑھی ہے کہ جو مذہب اس وقت اب آپ کے سامنے آنے لگا ہے الحادی مذہب، یہ ایسا مذہب ہے کہ باقاعدہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور پورے زور کے ساتھ اس نے ہر زمانے میں وقت گزارا ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے، پہلے بھی اس کا قلع کما ہو چکا۔ جو بندہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ یعنی قرآن عزیز کے ساتھ اور حدیث مبارکہ کے ساتھ مضبوط طریقے سے جو ہے وہ رہے گا، ساتھ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے گا، وگرنہ کچے ذہن کے لوگوں کا اس فتنے کا شکار ہو جانا یہ مذہب کو نقصان بھی کوئی نہیں دیتا، یہ مذہب کو نقصان بھی کوئی نہیں دیتا، اس لیے کہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی حفظ و امان میں ہے، رب العالمین جل وعلا اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ ہاں انہوں نے اپنی آخرت کا فیصلہ خود کر دیا ہے کہ آخرت میں رب العالمین جل وعلا ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، ان فتنوں کو سمجھیے، اپنے زمانے کے فتنوں کو سمجھ کر ایمان کی حفاظت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔